وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ 9ویں اور 10ویں محرم کے اوپر جو یہ نیاز پکائی جاتی ہے، حلیم گھوٹا جاتا ہے، شربت بانٹا جاتا ہے، دیگیں پکائی جاتی ہیں بڑی بڑی اور لوگ کھلاتے ہیں اور کھاتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ میرے بھائی، 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی عز وجل انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ مومنو تمہارے اوپر یہ 4 چیزیں خصوصیت کے ساتھ حرام قرار دی گئی ہیں کہ مردار جب کوئی چیز مر جائے، یعنی ذبح کیے بغیر مر جائے، وہ نہیں کھا سکتے ہو۔ حلال چیز ہے لیکن ذبح نہیں ہوئی ہے، مر گئی ہے، اب حرام ہو گئی آپ کے اوپر۔ پھر یہ لہو، خون جسے کہتے ہیں، بہتا ہوا خون، یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ سور کا گوشت، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور ان سے زیادہ، یعنی ترتیب یہی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ان سے بھی زیادہ حرام اور نجس اگر کوئی چیز ہے تو وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے۔ اس کو عام طور پر مولوی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس کو حلال کیا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے، یعنی وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کا نام لیتے ہی کوئی نہیں تھے اور لات منات حبل کا نام لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ حالانکہ وہ ما اہلا، جس طرح پہلے دن کے چاند کو حلال کہتے ہیں، یعنی عام طور پر جب لوگ چاند دیکھتے ہیں اور جس کی نظر پہلی پڑے وہ فوراً اس چاند کی طرف اشارہ کر کے وہ دیکھو، وہ ہے وہ انگلی کا اشارہ کرتا ہے، تو اس لیے اس کو حلال کہا جاتا ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو یہاں بتایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ جب کسی اور کی طرف اس کا اشارہ کر دیا جائے، کسی اور کا نام بیچ میں آ جائے، کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، جس طرح کوئی مال اگر خرچ کیا جائے یا گوشت تقسیم کیا جائے اللہ کو خوش کرنے کے لیے غریبوں اور مسکینوں اور رشتہ داروں میں، تو یہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر یہ آ جائے کہ یہ چاول ہیں، یہ بریانی ہے، یہ عبد القادر جیلانی کے لیے ہے، یہ کھچڑا ہے، یہ حلیم ہے، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، یہ شربت ہے، یہ ان کی پیاس کی یاد میں ہے، تو یہ اصل میں ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں۔ جس طرح 12ویں کا کیک ہے یا مٹھائیاں تقسیم کرنا ہے، اور یہ مزارات کے اوپر جو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں اور بکرے چھترے چڑھائے جاتے ہیں، یہ سارے اسی کے اندر آتے ہیں۔ اور نظر اللہ نیازی حسین جس طرح کہا جاتا ہے، یا یہ دمڑیاں والی سرکار مانگنے والا آتا ہے، عام طور پر بسوں میں بیٹھے ہوں تو بیچ میں آ جاتا ہے یا باہر سے مانگتا ہے، دمڑی سرکار، دمڑی سرکار، 11ویں کی دیگ کے لیے دو، یہ سارے کے سارے اسی کے اندر آتے ہیں۔ یہ جو ہے حرام ہے، ناجائز ہیں، اس کا کرنے والا شرک کر رہا ہوتا ہے اور کھانے والا حرام کھا رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کو جائز سمجھے تو یہ بالکل مشرک ہے۔ اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے، بالکل خالص یہ شرک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی واضح کر دوں، عام طور پر یہ اہل بیت کے نام سے جو ایک انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، خاص کر رافضیوں نے، شیعہ برادری نے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش یہاں کرتے ہیں پاکستان کے اندر کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم گویا اسی خاندان میں سے ہیں، حالانکہ خاندان چلتا ہے بیٹے سے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آخری نبی ہیں، آپ کسی انسان کے، کسی مرد کے، یعنی کسی مرد کے آپ باپ نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی نرینہ اولاد ہوئی تھی لیکن وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، کوئی بڑی نہیں ہوئی ہے۔ 4 بیٹیاں اس سے نسل آگے چلی ہے، لیکن صرف ایک بیٹی کا نام لینا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی بیٹی ہے، یہ بہت بڑا ظلم، بہت بڑا دھوکہ، بہت بڑا فراڈ ہے۔ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سب سے چھوٹی تھیں، ان سے حسن حسین پیدا ہوئے ہیں، اور بھی دوسری بیٹیوں سے بھی اولاد ہوئی ہے۔ ان بیٹیوں سے نبی علیہ السلام کے ایک داماد ابو العاص تھے، جس کی نبی علیہ السلام بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب کبھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ عنہ کوئی اگر کبھی تھوڑی سی ناراضگی ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان،
تو نبی علیہ السلام ذکر کیا کرتے تھے ابو العاص کا کہ ابو العاص نے حق دامادی ادا کر دیا. بہت ہی زیادہ یعنی وہ ایمان لانے کے بعد وہ نبی علیہ السلام کی عزت کرتے تھے اور ذرہ برابر نبی علیہ السلام کی بیٹی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، کیونکہ اس وجہ سے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوگی. پھر نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں تھیں یکے بعد دیگرے، یعنی ایٹ اے ٹائم 2 نہیں، بلکہ ایک جب فوت ہو گئی تو دوسری کا نکاح کر دیا نبی علیہ السلام نے، اور کہا جب وہ بھی فوت ہو گئی بعد میں کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہ اگر میری کوئی بیٹی اور ہوتی میں وہ بھی عثمان ہی کو دیتا، اس قدر پیار کرتے تھے. لیکن اس چیز کا عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ شیعوں کا بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ یہ صرف یہ اہل بیت ہیں، حالانکہ ہرگز یہ اہل بیت نہیں ہیں. اہل بیت کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ قرآن کے اندر اس انداز سے. ایک جگہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور بیٹے کی خوشخبری سنائی بڑھاپے کے اندر، تو جہاں ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے وہاں ان کی بیوی سارہ جو سن رہی تھی وہ بھی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ اس بڑھاپے کے اندر اولاد ہوگی، یہ کیسی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ نے خوشخبری سنائی ہے، اے اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی مہربانیاں اور برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں تمہارے اوپر، اے اہل بیت. تو اہل بیت کہا جاتا ہے گھر والوں کو، خاص کر نبی کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اسی طرح سورہ الاحزاب کے اندر جو نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی جب بات ہوئی تو وہاں بھی اہل بیت کا ذکر ہوا کہ اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر سے ذرہ برابر جو کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، یعنی کوئی جو چھوٹے موٹے بھی اگر گناہ ہوتے ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دینا چاہتا ہے. پوری طرح تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور مہربانیاں ہیں. اس انداز سے امہات المومنین کو کہا گیا یہ اہل بیت ہیں. اور ایک مرتبہ جو واقعہ وہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے چادر بچھائی اور حسن حسین کو اس میں شامل کر کے فاطمہ اور علی کو اس میں بٹھا کے کہا اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما. تو آپ غور کیجئے اگر پہلے سے اہل بیت ہوتے تو دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ تو بہرحال وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، دعا کی ہے نبی علیہ السلام نے، وہ بھی گھر والے ہیں، بالکل اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے. لیکن جو اصلی اہل بیت ہیں، حقیقی اہل بیت ہیں، ان کو چھوڑ کر بالکل ان کو لعن طعن کرنا جس طرح یہ شیعہ لوگ کرتے ہیں، خاص کر امہات المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح یہ، اور ان کے والدین کو جو بہت ہی زیادہ قریب تھے نبی علیہ السلام کے اور بہت ہی زیادہ محبوب تھے اپنے ساتھیوں میں، ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب، جن کا سارے صحابہ بہت زیادہ عزت اور احترام کرتے تھے. اور سارے صحابہ کے اندر یہ ترتیب تھی، جب پوچھا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ مقام کس کا ہے تو بغیر کسی یعنی مقابلے کے کہا جاتا تھا ابو بکر صدیق کا. اچھا جی، اس کے بعد جی عمر بن خطاب کا، اس کے بعد جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا، اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب ان کے ایک بیٹے جو دوسری بیوی سے تھے انہوں نے جب پوچھا کہ اس کے بعد پھر آپ فوراً وہ بول پڑے کہ کہیں کسی اور کا نام نہ لے لیں ان کا، اس کے بعد پھر آپ، تو علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. تو اس انداز سے یہ ایک پورا دین ہے، اسلام ہے، اور اس کا اتنا بہترین اس کی ایک تاریخ ہے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر. لیکن افسوس کہ ان مسلمانوں نے جب سے قرآن کو چھوڑ دیا، صحیح حدیث کو چھوڑ دیا، پھر یہ فرقوں میں بٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. عام طور پر ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نہیں، ہرگز نہیں، اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس کے بعد ایسا ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے، ایسی یہ نفرتیں پھیلی ہیں کہ جو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں. اور آج کل تو اس قدر یہ جوبن کے اوپر ہے، اور یہ 10ویں محرم کو یہ جو کچھ کرتے ہیں، یہ کالے کپڑے پہننے والے، کالے کرتوتوں والے اور کالے سیاہ دل والے، اور قیامت کے دن کالے چہروں والے، انہوں نے جو اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا ہے کہ کون دوسری قوم اس کو دیکھ کر اسلام کی طرف آئیں گی. کہ جیسا مہینہ شروع ہوتا ہے مارنا پیٹنا، یہ لعنت ہے جو ان کے اوپر پڑی ہے. یقین کیجیے واقعی جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر لعنت بھیج دے، اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا وہ ختم نہیں کر سکتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی گویا سزا ہے اس قوم کے اوپر. ان کے بڑوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا تھا، خطوط لکھے تھے، بغاوت کی تھی انہوں نے، اور خطوط لکھ کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورگلا لیا تھا. اور جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ بات کھل گئی کہ یہ فراڈیے ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ ساتھ دینے والے نہیں ہیں،
ادھر مسلم بن عقیل کو مروا دیا، ان کا ساتھ نہیں دیا، شروع میں بیعت کی لیکن اس کے بعد بیعت ذرا سا حکومت کا زور آیا بیعت توڑ دی اور اس کے بعد حوالے کر دیا۔ اور ادھر جب مسلم بن عقیل نے چچا زاد بھائی نے خط لکھا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ واپس ہو جائیں، یہ یہاں مول وہ نہیں ہے جو یہ خطوط کے اندر انہوں نے لکھا تھا، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت وہ ارادہ ختم کر دیا تھا۔ اور پھر 3 بڑی مشہور شرائط رکھی جو ہر ایک جانتا ہے، تاریخ کے اندر موجود ہیں، کہ یا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو جہاں سے میں واپس، اس میں بھی رجوع ہے، یا مجھے دمشق جانے دو، میں یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لوں گا، اور یا مجھے چھوڑ دو، میں سرحدوں کے اوپر جاؤں گا جہاں بھی اسلامی فوجیں لڑ رہی ہیں، تو میں ان کے ساتھ مل کے رومیوں کے خلاف جو جہاد ہو رہا ہے دوسرے قوموں کے خلاف، میں اس میں شامل ہو جاتا ہوں۔ تو یہ تینوں باتیں رجوع ہیں، تینوں باتوں رجوع ہیں کہ جو میں جس مقصد کے لیے جا رہا تھا تو وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اور ان لوگ کوفیوں نے خاص کر انہوں نے بہت زیادہ فراڈ کیا ہے، انہوں نے دھوکہ دیا ہے، اور انہوں نے جو ساتھ آئے تھے، جو ساتھ لے کے جا رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ادھر مسلم بن عقیل کو تو گرفتار ہو گئے ہیں، ان کو تو وہاں مار دیا جائے گا، اب ان کو اگر گرفتار کر کے لے گئے تو یہ ہمارے ساتھ نام لیں گے، جو بوریوں میں خطوط ہیں یہ کدھر جائیں گی؟ اس وجہ سے انہوں نے خیموں میں آگ لگائی اور وہ خطوط جلا دیے اور خود مار کے حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں جا کے حکومت کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو یہ باغی آ رہے تھے، یعنی ان کے حساب سے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ باقی اپنی جان کی حفاظت میں جو مارا جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شہید ہے، اپنی عزت کی خاطر جو مارا جائے وہ شہید ہے، اپنے جان اور مال کی خاطر جو مارا جائے وہ شہید ہے۔ اس معنوں میں مظلوم شہید ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جتنے بھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ اس انداز سے پیش آیا۔ باقی جس طرح اس کو آج پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، ان کے ذاکر پھیلاتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ پتہ نہیں یوں گرمی تھی ایسی کہ آبلے پڑ جائیں اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے اور پانی بند کر دیا، اور یہ سارا جھوٹ، یہ معاملہ انہوں نے گڑھا ہے، چند منٹوں کا معاملہ ہے۔ اور جتنے چند لوگ ان کے ساتھ تھے، باقی بے شمار صحابہ اس وقت موجود تھے، کوئی بھی وہاں ان کے ساتھ اس وقت نہیں گیا ہے، بلکہ منع کیا ہے لوگوں نے کہ کوفیوں کی باتوں میں نہ ہو، انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ وفاداری نہیں کی تھی اور یہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، اور بالکل نہ جاؤ، ان کی باتوں نہ مانو۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ وہاں سے نہیں رکے ہیں حج کے دنوں کے اندر، بلکہ حج بھی چھوڑ کے وہاں سے ادھر چلے گئے، ان کی باتوں میں آ گئے۔ لیکن جب احساس ہو گیا ہے، جب جانے کا ارادہ کیا تو کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکی ہے، لیکن جب واپسی کا ارادہ کر لیا ہے اور بالکل ان کا فراڈ سامنے آ گیا تو اس وقت بھی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی تھی، کیونکہ بڑے عزم والے تھے، بڑی ہمت والے تھے، بڑی جرت والے تھے۔ اور عام طور پر دیکھیے، یہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو وہ 6 سال ان کی عمر تھی، تو 6 سال کی کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پھر جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 58 سال تھی، 2 سال کم، 60 سال۔ بتائیے درمیانی کتنا عرصہ ہے؟ کبھی آپ نے کبھی سنا ہے کہ 20 سال کی عمر میں حسین رضی اللہ عنہ کیا کیا، حسن رضی اللہ عنہ کیا کیا، 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں؟ بے شمار واقعات ہیں صحیح حدیث کے اندر، ان کے کتنے اچھے تعلقات تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ، کتنی وہ عزت کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے نواسے ہونے کی وجہ سے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا زیادہ ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ ساری باتیں ایسا لگتا ہے ہی کوئی نہیں ہے، ان شیعوں کے پروپیگنڈوں کی وجہ سے ان بےایمانوں نے اس طرح تاریخ کو مسخ کر دیا۔ انہوں نے عقائد بدلے، ایمان بدلا، پوری توحید کو شرک کے اندر بدلی کر دیا انہوں نے، اور صحابہ کے مراتب کو انہوں نے بدلی کر دیا، قوالیاں بنی ہوئی ہیں، علی دا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر، اس طرح کفر و شرک اور اس طرح کے تاریخ کا جو اسلامی تاریخ ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پھر یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز جو خالص شرک ہے، حرام ہے، اور سور کے گوشت سے زیادہ حرام ہے، اس کو یہ جناب کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور سنیوں کو بھی پلاتے ہیں۔ سنی بالکل سن ہوئے ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، ان کو نبی علیہ السلام کی بات کا کوئی پاس نہیں ہے، یقین کیجئے۔ حالانکہ بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اول جیش من امتی یغزون مدینۃ القیصر مغفور لہم۔ ایک ہی روایت کے اندر باپ اور بیٹے دونوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں کہ جو سمندری جنگ لڑے گا بادشاہوں کی طرح، ان کے لیے بخشایا وہ لشکر ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس کے اندر، اور دوسرا وہ لشکر جو قسطنطنیہ کے شہر کے اوپر حملہ کرے گا، بخشایا ہے، اس کے سالار اعلیٰ بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے اندر نام لے کے
کہ اس لشکر کے سالار تھے یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بتائیے بخشے بخشائے لشکر کے یہ سالار، ان کے ساتھ یہ معاملہ، یہ نام گالی بن گیا، سارے لگے ہوئے ہیں، نام گالی بن گیا. حالانکہ وہ ان سے کروڑوں کھربوں گنا زیادہ اچھے مسلمان تھے اس دور کے جو بھی مسلمان تھے، صحابہ اکرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے. باقی کچھ اختلافات ان کے اندر ہوئے ہیں غلط فہمیوں کی وجہ سے، اور غیب نہیں جانتے تھے. شیطان نے جو آپس میں وہ کیا، اور انہی کوفیوں کی وجہ سے، انہی رافضیوں کی وجہ سے، عبداللہ بن سبا کی سازش کی وجہ سے ان کو آپس میں لڑا دیا گیا. جو کچھ ہوا ہے اللہ کے ہاں ان کا معاملہ ہو جائے گا، لیکن ان کے اوپر لعن طعن کرنا اور ان کو ایسی تنقید کا بنانا سب نے بنایا ہوا ہے. بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، طاہر القادری لگا ہوا ہے، طارق جمیل تو کفر و شرک کے علاوہ جھوٹے قصے کہانیوں کا انبار لگا دیا اس نے. تصویر بہاتا ہے شیعوں کا یہ نمائندہ، تقیہ کیا ہوا رافضی. اسی طرح علی انجینئر کرتا ہے، اسی طرح ایک اور مولوی اسحاق ہے وہ کرتا ہے. سورے لگے ہوئے ہیں، سورے ڈاکٹر اسرار بھی، مودودی تک اس کے اندر خلافت و ملوکیت لکھ کے صحابہ کے اوپر اس نے بے ایمان نے، یہ سارے ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے. باقی تھوڑا تفصیلی بات ہوگی کیونکہ دوسرے لوگ بھی یہ مانگتے تھے، تو میں نے کہا چلو اس کے اندر یہ چیزیں بھی میں لے آؤں. تو یہ ایک تفصیلی چیز آپ کے اس میں آ گئی ہے کہ جو 9 اور 10 محرم کو جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں یہ بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح 11ویں حرام ہے، جس طرح 12ویں کا کیک حرام ہے، جس طرح باب ساسبان کا بکرا چلایا جائے، وہاں جو حلوے چلائے جاتے ہیں نکروڑے میں اور باب ساسبان کے، یہ جس طرح وہ حرام ہیں، اور بالکل یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح سور کا گوشت حرام ہے. اور یہ کرنے والے یہ شرک کر رہے ہیں، ان کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا. ان درباروں سمیت، مزاروں سمیت، گنبد سمیت اور گھوڑے سمیت، جو ان کا گھوڑے بنائے ہوئے انہوں نے گھوڑے کو پوجتے ہیں. اور پھر یہ تعزیہ اٹھاتے ہیں، سنی تعزیہ نکالتے ہیں. اس مزار کا ماڈل، حسین رضی اللہ عنہ کے مزار کا ماڈل اٹھا کے اس کو کہتے ہیں تعزیہ نکلا جی. حالانکہ مزار بنانا ہی کفر و شرک ہے، بندگی ہے ان کی. لعنت بھیجیے نبی علیہ السلام نے مزار اور گنبد بنانے والوں کے اوپر. ہر وہ چیز کرتے ہیں جو اللہ نے منع کی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کی ہے. نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا، دیکھو فرقے نہ بنانا، گروہ نہ ہو جانا. قرآن کے اندر کہا کہ دیکھو مشرکوں کی طرح نہ ہو جانا، فرقے نہ بنانا. انہوں نے فرقے بنائے، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، چشتی، قادری، گنے نہیں جا سکتے ان کے نام، اور سب کے عقیدے برباد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے انسانوں کو نکالے اور ہمیں ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے مالک.